حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسم حج تھا، موسم حج تھا، حج کا مہینہ تھا، لوگ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے صحن میں طواف کر رہے ہیں اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، قافلے کے قافلے داخل ہو رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آسمانوں تک گونجتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں۔ اس عالم میں فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی وہاں طواف کر رہے تھے اور طواف کے دوران ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں، وہ نوجوان کسی اور کیفیت میں گم ہے، احرام تو باندھا ہوا ہے مگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر درود و سلام بھیجتا جا رہا ہے، لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آل پر درود و سلام بھیجتا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی، وہ کامل رک گئے، اسے جھنجھوڑ دیا، اسے پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے کہ حضور پر درود و سلام بھیجنے کا اصل مقام یہ ہے یا مدینہ المنورہ ہے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ والے، بات یہ ہے، یہ تو مجھے بھی خبر نہیں کہ اصل مقام یہ درست ہے یا وہ درست ہے، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک روز میں اسی طرح موسم حج میں یا عمرے کے غرض سے اپنی والدہ کو لے کر صحن کعبہ میں داخل ہوا، اپنی والدہ کو لے کر صحن کعبہ میں داخل ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اچانک دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اسودت وجہھا تورمت بطنھا وسقطت علی الارض۔ وہ کہنے لگے اچانک ان کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، بیمار ہو گئیں، اتنی شدت بیماری میں ان کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، تورمت بطنھا، ان کا پیٹ سوجنے لگا، پھولنے لگا، وسقطت علی الارض، اچانک زمین پہ گر گئی، بے یار و مددگار ہو گئی، جیسے پتہ نہیں شاید موت کی کیفیت طاری ہونے لگی ہو۔ میں پریشان ہو گیا، مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، میں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا، دونوں ہاتھوں کو خدا کے حضور اٹھا لیا اور کہنے لگا اے مولا، جب تیرے کعبے کا طواف کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس کا یہ حال کرتا ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی تو وہ نوجوان کہتا ہے اچانک ایک خوبصورت چہرے والی ہستی نمودار ہو گئی، ایک حسین و جمیل دل ربا چہرے والی ہستی، خوبصورت زلفوں والی ہستی نمودار ہو گئی، اور انہوں نے اپنا دست اقدس میری والدہ کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمک اٹھا، ان کے جسم کے اوپر ہلکا سا پھیرا تو وہ پورا تندرست ہو گیا، اور ان کے سر پر رکھا تو صحت یاب ہو کر چلنے لگی اور طواف کرنے لگی۔ یہ کرم فرمائی کے بعد وہ تشریف لے جانے لگے، جب تشریف لے جانے لگے تو میں نے لڑ پکڑ لیا، لڑ پکڑ کے کہنے لگا اے دل ربا، اے دل کش دل حسین، ذرا اپنا تعارف تو کرواتے جائیے، آپ ہیں کون؟ فرمایا جس رب کو تو نے پکارا ہے، مجھے اس رب نے مجھے بھیجا ہے، میں ہی تو رحمت للعالمین۔ میں نے پھر لڑ پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم فرمایا تو مجھے کچھ ایسا وظیفہ دے دیں، اس بات پہ غور کریں، مجھے کچھ ایسا وظیفہ دے دیں جو میرے لیے کلزم بن جائے، جو میرے لیے باعث رحمت بن جائے، باعث سعادت بن جائے، جو وظیفہ حیات بن جائے۔ فرمایا اے بندے، اے بچے، تیرا وظیفہ یہ ہے کہ ساری زندگی کوئی قدم تو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ بھیج۔
لا تدع قدمن ولا ترفع قدمن، نہ قدم رکھ نہ قدم اٹھا جب تک مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ بھیج. تیرا وظیفہ یہی ہے. بس اس کے بعد میرا قدم اٹھتا ہی نہیں جب تک ہر قدم پر حضور اور حضور کی آل پر درود و سلام نہ